بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے مستقل دو جمعۃ المبارک سے انسان کی موت اور پھر قبر کی زندگی کے متعلق گفتگو ہوئی۔ آج کے موضوع میں انشاءاللہ العزیز قیامت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کی زندگی محمود ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اس کی موت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جس کی زندگی مذموم بری ہوتی ہے، اس کی موت بھی بری ہوتی ہے۔ اس لیے مومن کبھی بھی آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، کیونکہ آخرت بہت ہی ہولناک اور بہت ہی وحشتناک اور دردناک دن ہے۔ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کوئی اہم یا خاص چیز ہوتی تھی اس کے کئی نام رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی قیامت جو انتہائی خاص اور اہم دن ہے، قرآن مجید میں اس کے کئی نام ذکر کیے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک ہے قیامت جب قائم ہوگی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن یہ زمین اور آسمان، یہ کائنات کا نظام سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک ہے کہ اس نظام کے ختم کرنے کے بعد دوبارہ جب انسان اٹھایا جائے گا، وہ حشر کا دن ہے۔ میں انشاءاللہ پہلا جو نفخہ اولا ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو عرض کروں گا۔ قیامت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کھول کر نفخہ اولا کے متعلق بھی اور نفخہ ثانیہ کے بعد جو حالات اور کیفیات ہونی ہیں، قرآن مجید کے اندر میرے اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قیامت کے دن کو یوم الحسرت بھی کہا گیا، یوم التغابن، یوم الوعید، یوم الفصل، یا اردو کے اندر روز قیامت، حساب کتاب کا دن، ندامت کا دن، زلزلے کا دن، روز واقعہ کا دن، چھا جانے والا دن، ہنگامے کا دن، چیخ و پکار کا دن،
بدلے کا دن، پیشی کا دن، اعمال کے وزن کا دن، دوبارہ اٹھنے کا دن، ذلت و رسوائی کا دن، کہ وہ دن کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، باہم پکارنے کا دن، ڈراوے کا دن، فیصلے کا دن، دوبارہ اٹھنے کا دن، انصاف کا دن، بلا شک و شبہ کا دن، وہ دن کہ آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے۔ اتنے ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت کا ذکر کیا ہے، اور جب بڑے کسی چیز کی بڑائی کو بیان کریں تو وہ حقیقت میں بڑی ہوا کرتی ہے، اور جس چیز کی بڑائی میرا اللہ بیان کرے تو وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں بڑے دن کے بارے میں، اور دوسری جگہ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک جگہ نبأ عظیم اور ایک جگہ شیء عظیم، یعنی بڑا دن، بڑی چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو وہ کتنا بڑا دن ہوگا کہ جس کی بڑائی میرا اللہ بیان فرما رہا ہو، اور کتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ جس حادثے کو اللہ بیان فرما رہے ہوں، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ 1856 کے اندر چین میں ایک زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے اندر 8 لاکھ انسان مر گئے، لیکن یہ خبر بھی بڑی خبر نہیں، یہ حادثہ بھی بڑا حادثہ نہیں، لیکن وہ حادثہ جسے میرا اللہ بیان کرے کہ شیء عظیم، کہ وہ بہت بڑا حادثہ ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز درہم برہم کر دی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے متعلق قسمیں کھا کھا کر بیان فرمایا۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، فرمایا والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے انما توعدون لصادق، بے شک پکی بات ہے کہ وہ دن البتہ سچا دن ہے اور آ کر ہی رہے گا۔ اور سورہ مرسلات کے اندر میرے اللہ نے 5 قسمیں کھائیں، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع، بے شک پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ وہ دن واقع ہونے والا ہے۔ جب میرا اللہ قسمیں کھا کھا کر کسی چیز کو بیان کرے تو لازمی بات ہے اس کی اہمیت ہوگی، تبھی تو اللہ قسمیں کھا کھا کر بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قل ای وربی انہ لحق، میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے ای وربی، مجھے اپنے رب کی قسم، انہ لحق، وہ دن حق ہے، سچا دن ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں، کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں، وہ دن حقیقت بات ہے۔ اقتربت الساعہ، وہ قیامت کا دن قریب ہی آ گیا ہے۔ اور جس کو آخرت کی فکر لگ جائے
تو پھر وہ آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ آج سے ہم بھی عہد اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آخرت کی تیاری کی فکر کریں گے۔ سلطان بہاؤالدین کا بیٹا سلطان حمید الدین، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے۔ ان کے گھر میں ایک زینت نامی ایک خادمہ گھر کا جھاڑو چھاڑو لگایا کرتی تھی اور گھر کی صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی، ان کے بستر وغیرہ ٹھیک کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صفائی کر کے بستر جھاڑ کے انہیں سیدھا کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ تھوڑا میں بھی اس بستر کے اوپر لیٹ کر دیکھوں۔ جیسے ہی اس بستر کے اوپر لیٹی، اللہ کی شان کہ اسے اس بستر پر نیند آ گئی۔ سلطان حمید الدین جب گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کی نوکرانی، گھر کی خادمہ، صفائی پوچھا کرنے والی میرے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ تو اسے بالوں سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر اٹھایا اور اسے مارنا شروع کر دیا، خوب مارا، اور مارنے کے بعد اسے تنبیہ کی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہیں اتنا پتہ بھی نہیں کہ یہ بستر ایک بادشاہ کا بستر ہے اور تم جھاڑو پوچھا لگانے والی ایک عورت اور ایک خادمہ بادشاہ کے بستر پر سو جاؤ۔ تو وہ کچھ دیر تو روئی اور پھر ہنسنے لگی۔ سلطان حمید الدین بڑا حیران ہوا، اس خادمہ سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اتنا مارا بھی صحیح اور ڈانٹا بھی صحیح، تم روئی اور پھر یہ ہنسنا بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہ خادمہ کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک بستر پر سوئی تو مجھے اتنی مار پڑی اور اتنی ڈانٹ پڑی ہے، اور جو اتنے عرصے سے اس بستر پر سو رہا ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ بھی اسے اسی طرح مار مار کے کہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، سلطان حمید الدین کی حالت بگڑ گئی، رونے بیٹھ گئے اور آخرت کی فکر لاحق ہوئی۔ وہاں سے اپنے ایک رشتہ دار سید احمد توختہ، یہ سلسلہ شاذریہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے تخت و دولت کی پرواہ نہیں، مجھے وہ نعمت دے دیجئے، مجھے آخرت کی فکر دے دیجئے۔ اس کے بعد ایسی فکر لاحق ہوئی کہ اللہ نے انہیں اپنے اولیاء کی صف میں شامل فرما لیا۔ تو جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس کی تیاری میں بھی لگ جاتا ہے۔ ایک قصاب کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس گوشت لینے کے لیے آئی تو یہ ان کو دل دے بیٹھے اور اسے ورغلا کر پیسے دے کر اس بات پر مجبور کیا کہ تم کچھ وقت مجھے دے دو۔ وہ آئی اس کے پاس، دروازے بند کرنے لگی تو بڑی دیر لگا دی۔ قصاب نے پوچھا کہ اتنی دیر دروازے بند کرنے میں کیوں لگ رہی ہے؟ کہنے لگی کہ دروازے تو میں بند کر رہی ہوں لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کون سا دروازہ بند نہیں ہو رہا، مجھے بتاؤ۔ کہا کہ جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی تھی وہ دروازے تو میں نے سارے بند کر دیے، جس دروازے سے میرا اللہ دیکھتا تھا وہ دروازہ میں بند نہیں کر پا رہی۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کی حالت بدل گئی، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی اور زنا کیے بغیر ہی اس کو چھوڑ دیا۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جس کو یہ فکر لگ جائے، آخرت کا غم لگ جائے کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہونا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہوں والے کام نہیں کیا کرتا۔ تو یہ دن کتنا بڑا اور ہولناک دن ہے، ذرا قرآن عظیم الشان سے دیکھیے۔
اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ پہلا نفخہ ہوگا، پہلا سور ہوگا جو پھونکا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ کے اندر ہے، بس وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب میرے اللہ کا حکم ہو اور میں سور پھونکوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہی مشغول ہوں گے۔ دکاندار جھاڑو لگا کے اپنی دکان کو سنوار رہا ہوگا، پھل فروش پھلوں کے اوپر پانی لگا کے اپنے پھلوں کو سجا رہے ہوں گے، زمیندار زمین کے اندر ہل چلا رہے ہوں گے، کوئی بیج ڈال رہا ہوگا، کوئی پانی لگا رہا ہوگا، گھروں میں عورتیں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر گھروں کی صفائیوں کے اندر مگن ہوں گی کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ سور پھونکو، اور سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ جو لوگ جہاں پر ہوں گے، جس حال کے اندر ہوں گے، وہ وہیں پر ہی گر پڑیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آنے والی چنگھاڑ کا دن ہوگا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ بڑی ہی ہلاکت اور بڑے ہی ہنگامے کا دن ہوگا۔ اور جگہ فرمایا اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والا دن ہوگا۔ اور جگہ فرمایا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، وہ کھڑکھڑانے والا دن ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اہمیت کو دل کے اندر بٹھانے کے لیے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ قاریہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا الحاقہ، اللہ اکبر۔ آپ الفاظ کے اندر غور کریں، ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ایک دھماکہ ہو۔ الحاقہ، ملحاقہ، حاقہ کیا ہے؟ حاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ حاقہ کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا، اللہ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین جو ہمیں اتنی بڑی کائنات کے اندر بچھی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لرزے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس کے اندر جو بوجھ ہیں وہ سارے کے سارے نکال کر بہر کر دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہے آج اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس کو پہلے ہی سے گھبراہٹ، پریشانی اور پھر زمین کا اس طرح لرزنا۔ آپ دیکھیے یہ جہاں زلزلہ آتا ہے تو کیسے انسان گھبراہٹ کے عالم کے اندر، لوگ گھروں کو چھوڑ کے باہر بھاگتے ہیں، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اور اس دن کی پریشانی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ فرما رہے ہیں لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک اس دن زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ زمین کو الٹ پھلٹ کر دے گا، کھینچ لے گا۔ اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، یہ زمین کانپے گی کانپنا۔ اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ہم ان قبروں کو الٹ پھلٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ الٹ پلٹ کر میرا اللہ نیچے والی جگہ کو اوپر، اوپر والی جگہ کو نیچے۔ اور جگہ فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہ جس دن اللہ اڑائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، اور ایسے ہوں گے جیسے ریت کے ذرات اور ڈھیر ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ ہمیں جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ
سر اٹھا کے دیکھنے پڑتے ہیں. یہ اتنی بڑی بڑی چوٹیاں پہاڑوں کی جسے میرے اللہ نے والجبال اوتادا زمین کے اندر میخوں کی طرح گاڑا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُطِحَتْ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین کے اوپر رکھا ہے تاکہ زمین ہلے نہیں. لیکن کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے. اور ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا ایسے ریزہ ریزہ ہوں گے جیسے گرد و غبار اڑا کرتی ہے. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے. ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ہم ان پہاڑوں کو اڑائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور ایسے اڑ رہے ہوں گے کہ جیسے دھنی ہوئی روئی اڑا پھرتی ہے. یہ قیامت کے منظر کو میرا اللہ بیان فرما رہا ہے. اور صرف یہ پہاڑ اور یہ زمین نہیں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ اتنے بڑے بڑے سمندر اور یہ دریا اور یہ نہریں اور یہ چشمے جو آج زمین کے اوپر چل رہے ہیں فرمایا کل قیامت کے دن ہم ان سارے سمندروں کو آگ بنا دیں گے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فرمایا کہ یہ زمین اور یہ آسمان فرمایا یہ ریزے ریزے ہو جائیں گے جیسے کسی چیز کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اور یہ انسان مرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے. آپ دیکھیں نا پتنگے ان کے پر کہیں پڑے ہوتے ہیں, سر کہیں پڑا ہوتا ہے, ٹانگیں کہیں پڑی ہوتی ہیں, کوئی یہاں مرا پڑا ہے, کوئی وہاں مرا پڑا ہے, کوئی وہاں مرا پڑا ہے, ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن بھی انسان اسی طرح پتنگوں کی طرح مرے ہوئے پڑے ہوں گے. اور فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ نئی بیاہی وہ اونٹنیاں جو عرب کے ہاں انتہائی قیمتی سمجھی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں بھینس جو گابن ہو پہلی مرتبہ, تھن بھی خوبصورت, جسم بھی خوبصورت, دودھ والی, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. عرب کے ہاں ایسی اونٹنیوں کی قیمت انتہائی زیادہ ہوتی تھی. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان ان اونٹنیوں کو چھوڑ دے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور یہ جنگلوں میں رہنے والے درندے اور چرندے جو انسان سے مانوس نہیں ہوتے وہ آبادیوں کی طرف آ جائیں گے, آبادیوں کے انسان جنگلوں کی طرف بھاگیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر اس دن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اے انسان تو کہاں بھاگ سکتا ہے, آج بھاگ کر دکھا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ فرماتے ہیں اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. ماں کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور جب خاص طور پہ بچہ رو رہا ہو, دودھ پینے والا بچہ ہو, تو ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے, اس کے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے, وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے. لیکن کل قیامت کا دن کا منظر ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائیں گی. اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں, وہ گابھن اونٹنیاں, وہ انسان جو اس وقت حالت حمل کے اندر ہوں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر اپنے حمل کو گرا دیں گے. ہاں, اور پھر صرف یہی نہیں, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ بے ہوشی کے عالم کے اندر ہیں, نشے کے عالم کے اندر ہیں. جیسے کہ انسان مدہوشی کے عالم میں چل رہا ہوتا ہے, اسے نہ دائیں کا پتہ, نہ بائیں کا پتہ, نہ آگے پتہ, نہ پیچھے پتہ, کوئی شور شرابہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میرے ساتھ میرے اس ارد گرد کیا ہو رہا ہے. بس وہ ایک نشے کے عالم کے اندر چل رہا ہوتا ہے. فرمایا ہاں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اس دن بھی اسی طرح ہی نشے کے عالم کے اندر انسان چل رہا ہوگا, حالانکہ نشہ ہوگا نہیں, لیکن کیا ہوگا, وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ میرے رب کی طرف سے اس دن سخت قسم کا عذاب ہوگا.
تو یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ زمین کی کیفیت، یہ پہاڑوں کی کیفیت، یہ آسمان کی کیفیت اور جگہ فرمایا اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جائے گا. اور جگہ فرمایا اذا السماء انفطرت، یہ آسمان چیر دیا جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، یہ آج ہمیں جو چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں اللہ فرماتے ہم ان کو بکھیر دیں گے. ایک اور جگہ فرمایا واذا النجوم انقدرت، ہم ان ستاروں کو توڑ دیں گے. اور جگہ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ہم ان ستاروں کو بے نور کر دیں گے. اور جگہ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آسمان کے اندر ہم دراڑیں پیدا کر دیں گے. اور جگہ فرمایا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ، اس آسمان کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، اور کل قیامت کے دن یہ آسمان مثل تانبے کی طرح پگھل جائے گا. اور جگہ فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور یہ سورج اور یہ چاند جو آج ہمیں چمکتے ہوئے اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں القیامت کے دن ہم ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، توڑ کے رکھ دیں گے. تو میرے بھائیو یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی ہولناکی کو میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کے بیان کیا ہے. آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ٹوٹ جائے گی، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ خلا سب ختم. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے میں زمین کو لپیٹوں گا، آسمان کو لپیٹوں گا، ایسے لپیٹوں گا جیسے ایک کتاب انسان بند کر کے اس کو بند کر دیتا ہے. اللہ فرماتے میں بھی ایسے ہی زمین اور آسمان کو بند کر دوں گا. قطعی السجل للکتب، جیسے کتاب کو کسی چیز کے اندر بند کر دیا جائے، پر میں ایسے ہی ہم آسمان اور زمین کو بند کر دیں گے. یہ ہر چیز، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. اور پھر جب سب نظام ختم، آسمان ختم، زمین ختم، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اور انسان ہائے ہائے کرتا ہوا مر جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت پوچھیں گے ہاں کوئی ہے باقی؟ کوئی ہے باقی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ سب ختم ہو چکا، آسمان بھی ختم، آسمان کی ساری مخلوق بھی ختم، زمین بھی ختم، زمین کی ساری مخلوق بھی ختم. اللہ صرف 8 وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تیرے عرش کو اٹھایا ہے، اور 4 ہم فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام، اللہ صرف ہم باقی ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا جبرائیل اور میکائیل کی بھی روح قبض کر لو. جبرائیل اور میکائیل کی روح بھی قبض کر لی جائے گی. پھر اللہ پوچھیں گے کوئی ہے باقی؟ کہے گا کہ یا اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام میں اور عرش اٹھانے والا فرشتہ باقی ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو. اسرافیل کی بھی روح قبض کر لی جائے گی. پھر اللہ پوچھے گا کوئی ہے باقی؟ کہا جائے گا اللہ تیرے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ ان عرش اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح قبض کر لو. عرش، زمین اور آسمان، سب آسمانوں اور سب زمینوں سے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. اور سب فرشتوں میں سب سے بڑے جو فرشتے ہیں ڈیل ڈول کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے، وہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے کہ ان کی بھی روح قبض کر لو، ان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی. اللہ پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں ہی ایک باقی بچا ہوں، باقی تو سب ختم ہو گئے. اللہ فرمائیں گے کہ اسرائیل آج تیری بھی موت ہے، آج تجھے بھی موت آئے گی. اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لی جائے گی. جب زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اور یہ سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. این الجبارون، وہ دنیا میں بڑے بڑے جابر وہ کہاں گئے؟ این المتکبرون، وہ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلنے والے، اپنے آپ کے اندر فخر اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اکڑ کر چلنے والے آج کہاں ہیں؟ آج کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا. پتہ نہیں کتنے سال ہوتا رہے گا، کب تک ہوتا رہے گا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے خود ہی اللہ جواب عطا فرمائیں گے انا الملک، ہاں آج بادشاہت میری ہے. کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ.
لمن الملک اليوم، آج کسی کی بادشاہت نہیں، انا الملک، آج میری بادشاہت ہے، انا القدوس السلام المؤمن، ہاں آج میں قدوس ہوں، سب سے پاک بھی ہوں، سلامتی والا بھی ہوں، امن والا بھی ہوں، انا المہیمن، انا العزیز، انا الجبار، آج میری قدرت ہے، آج میری طاقت ہے، آج میں ہی سب کے اوپر غالب ہوں، کوئی میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اعلان کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ نفخ اولا کا وقت ہوگا جب اللہ رب العزت اس زمین اور آسمان کو لپیٹیں گے، اور پھر جب تک میرا اللہ چاہے گا ہر انسان اسی طرح اپنی اپنی جگہوں کے اوپر جہاں پر ان کے مقدر ہوں گے وہ پڑے رہیں گے، اور پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اٹھیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ سور جو تمہارے منہ کے اندر تمہیں دیا گیا تھا وہ دوبارہ لو، کیونکہ جب ان کی روح قبض کی جائے گی اس وقت ان کے منہ سے وہ سور عرش کے ساتھ جا کر لگ جائے گا، اور جب زندہ کیے جائیں گے یہ سور دوبارہ ان کو دیا جائے گا، کہا جائے گا اب دوبارہ سور پھونکو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ کہیں گے کہ اس کو دوبارہ روح پھونکو، جب وہ دوبارہ روح پھونکے گا تو اللہ رب العزت کے پاس پھر اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی میرے پاس اٹھ کر آئے گا، قبروں سے اٹھیں گے، اللہ رب العزت قبروں سے انسانوں کو اٹھائیں گے، اور کیسے اٹھائیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جب اپنی قبروں سے اٹھائیں گے کہیں گے کہ ہے ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھا دیا، مجرم لوگ بھی پریشان، نیک لوگ بھی پریشان، کوئی کہے گا ہمیں اپنی آرام گاہوں سے، کوئی کہے گا ہمیں پریشانی کے گھر سے کس نے اٹھا دیا ہے، کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو اور نیکوں کو الگ کرنے کا دن ہے، نیکوں کے لیے اچھا ٹھکانہ، بروں کے لیے آج برے ٹھکانے کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور ہر دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے ان کے جسموں کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اسی طرح جیسے کہ پیدا ہونے والا بچہ کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ حیران ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان کو شرم نہیں آئے گی کہ مرد بھی چل رہے ہیں، عورتیں بھی چل رہی ہیں، بچے بھی چل رہے ہیں، جوان بھی چل رہے ہیں، بوڑھے بھی چل رہے ہیں، یا رسول اللہ لوگوں کو اس دن شرم نہیں آئے گی؟ اما عائشہ صدیقہ نے جب سوال پوچھا پر میں عائشہ اس دن کس کو کس کی پرواہ ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ننگا چل رہا ہے۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور سب کے سب محشر کی طرف آ رہے ہوں گے، محشر کی طرف جمع کیے جا رہے ہوں گے۔ یوم یحشر المجرمون، ہم اس دن تمام مجرموں کو اور تمام انسانوں کو اللہ فرماتے حشر کے میدان کے اندر جمع کریں گے، اور اللہ رب العزت ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ فرماتے ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو بھی قائم کریں گے، اور پھر صرف یہی نہیں ہوگا، پل صراط ہوگی، وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اللہ جنت کو قریب کریں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو اس دن بھڑکایا جائے گا، اور کیسا بھڑکایا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم کے لگامیں منہ زور گھوڑے کی طرح جیسے ایک انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کے اندر لگامیں ہوں گی، اور وہ اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ میں انسانوں کو کھا جاؤں، انسانوں کو اپنے اندر نگل لوں، اور اس کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، اللہ فرماتے ہوئے اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جیسے ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے، وہ شعلے نکل نکل کر انسانوں کے اوپر پڑ رہے ہوں گے۔ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی انسان یہاں تک کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے گھبرا نہ رہا ہو۔ ایسا ہولناک دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتوں کو بلائیں گے، جہنم کے اندر میں رہنے والے فرشتوں کو۔ ہاں انصاف کا ترازو قائم ہوگا تو کچھ لوگ آئیں گے جو اللہ رب العزت یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر باہم تیری محبت کی خاطر آپس میں تعلق رکھا تھا، تیری محبت کی خاطر، اور کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی، کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں میں نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا ہے۔
جاؤ تم اپنے عرش کے میرے عرش کے سائے کے اندر چلے جاؤ، تمہیں آج سورج کی گرمی کچھ نہیں کہے گی، آج میرا جلال تمہارے اوپر نہیں ہے۔ ایک اور لایا جائے گا، یہ وہ شخص ہے جنہیں اللہ دنیا کے اندر عدل قائم کیا تھا، انصاف قائم کیا تھا، یہ عادل بادشاہ ہے۔ اچھا، اس نے دنیا کے اندر عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، جاؤ تمہیں بھی میں نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا۔ اور تیسرا وہ نوجوان جو جوانی کے عالم کے اندر، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچ کر جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک بن جایا کرتا ہے۔ گرگ زادہ گرگ شود، بھیڑیا کا بچہ اگرچہ بھیڑیا ہوتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن جب وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب وہ کیونکہ شکار نہیں کھیل سکتا، کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتا ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، چلو تسبیحاں پھیرو۔ نہیں، پر میں جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ یہ جوانی کے عالم کے اندر راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا، تیرے سامنے رویا کرتا تھا، تیرے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جوانی میں اس نے اپنی خواہشات کو روکا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، جاؤ میں نے تمہیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا۔ 7 آدمی ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ بدکار آ رہے ہیں، یہ گناہگار آ رہے ہیں، یہ نافرمان آ رہے ہیں۔ اور کیسے اللہ فرماتے ہیں لایا جائے گا اللہ کے پاس، اللہ فرماتے ایسے لایا جائے گا کہ ان کی ٹانگوں کو اٹھا کر ان کی گردنوں کے ساتھ جوڑ کر باندھ دیا جائے گا، اور اس حال کے اندر گھسیٹ کر رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ مجرم لوگ تھے جن کا ٹھکانہ آج جہنم ہے، پکڑو ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی بدکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعا یہی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔